مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قضا نمازوں کے متعلق عام طور پہ لوگوں میں ایک بات پھیلی ہوئی ہے جس کا حقیقت سے دور دور تک کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ بات یہ پھیلی ہوئی ہے کہ رمضان المبارک کے آخری جمعے کو 4 رکعت اس خاص طریقے سے ادا کر لینے سے انسان کے ذمہ جو سابقہ قضا نمازیں ہوتی ہیں ان کا کفارہ ہو جاتا ہے اور وہ ذمے سے ساقط ہو جاتی ہیں، حالانکہ اس کا دور دور تک دین کے ساتھ یا نمازوں کی ادائیگی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو نماز قضا ہو گئی وہ ادا کیے بغیر جان نہیں چھوٹے گی۔ جتنی نمازیں قضا ہوئیں وہ سب کی سب ادا کرنی ضروری ہیں۔ انسان زندہ ہے تو ان نمازوں کو ادا کرتا رہے گا۔ اگر فوت ہو گیا، فوت ہونے کے بعد ان نمازوں کا کفارہ ادا کیا جائے گا۔ اگر اس نے وہ نمازیں ادا نہیں کی تو اس کا کفارہ فدیے کی صورت میں ہوگا، اور وہ فدیہ اس کی طرف سے ہر نماز کا علیحدہ سے ادا کیا جائے گا جو ایک صدقہ فطر کے برابر ہوگا۔ لیکن جب تک انسان زندہ ہے اس کے ذمے سے کوئی بھی قضا نماز جب تک اسے ادا نہ کرے وہ ادا نہیں ہوگی۔ ان کی ادائیگی ضروری ہے۔ ادائیگی کا طریقہ، اگر ایک انسان کی کئی سالوں کی نمازیں قضا ہیں اور وہ ادا کرنا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے، یا تو یہ ہے کہ انسان جب نیت کر لے تو نیت کرنے کے بعد جتنی نمازیں روز ادا کر سکتا ہے، جتنا وقت اسے میسر ہوتا ہے، ان نمازوں کی سابقہ قضا نمازوں کی ادائیگی کرتا رہے، اور ہر نماز میں نیت یہ کرے گا کہ میرے ذمے جو پہلی قضا نماز ہے فجر کی ہے تو فجر کی، میرے ذمے قضا نماز جو ہے ظہر کی اس کی نیت کرے، میرے ذمے جو پہلی نماز عصر کی قضا ہے اس کی نیت کر لے، اسی طرح میرے ذمے جو قضا نماز مغرب کی ہے اس کی ادائیگی کرے، اسی طریقے سے عشاء کی جو نماز میرے ذمے قضا ہے پہلی وہ میں ادا کرتا ہوں۔ یہاں پہ یہ بات قابل ذکر ہے کہ جو نمازیں ادا کرے گا وہ صرف فرائض ادا کیے جائیں گے، اور عشاء کی نماز میں فرض کے ساتھ ساتھ وتر بھی ادا کیے جائیں گے جو کہ واجب ہے۔ باقی نمازیں جو قضا ہوئی ہیں ان کی سنتیں وہ ادا نہیں کی جائیں گی۔ دوبارہ دوہرا دوں یہ بات کہ جو نمازیں قضا ہوئی ہیں اس میں صرف فرائض اور واجب جو کہ وتر ہے ان کی ادائیگی کی جائے گی، سنت نمازوں کو قضا کے طور پہ نہیں دہرایا جائے گا۔ تو جس شخص کے ذمے جتنی نمازیں ہیں وہ اتنی نمازیں ادا کرے گا تو اس کے ذمے سے یہ نمازیں ساقط ہوں گی، وگرنہ وہ اس کے ذمے ادھار کی طرح رہے گی۔ اگر ادا نہیں کرے گا، یہ اللہ کا حق ہے، اگر ادا کر لی ذمے سے ساقط ہو جائیں گی۔ یہ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسی شخص پہ قرض ہو، قرض ادا کیے بغیر جان نہیں چھوٹتی، اسی طریقے سے قضا نمازوں کی ادائیگی کیے بغیر بھی جان نہیں چھوٹے گی۔ نمازیں ادا کرتا رہے، ایک شخص نے نیت کر لی، وہ ادا کرنی شروع کر دی، اس دوران اس کی موت واقع ہو گئی اور اس کی یہ پختہ نیت تھی کہ اس کے ذمے جتنی قضا نمازیں ہیں وہ ادا کرے گا، زندگی نے موقع نہیں دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ رحم فرماتے ہوئے اسے معاف کر دیں گے۔ اور اس کے علاوہ اس کے ذمے نمازیں تھیں، اس نے ترکہ چھوڑا، وراثت چھوڑی، تو اس کے ورثاء کو چاہیے کہ اس کی فوت شدہ یا چھوٹی ہوئی نمازیں اگر انہیں معلوم ہے تو اس کا وہ فدیہ ادا کرتے رہیں تاکہ اس کے ذمے سے یہ نمازیں ساقط ہو جائیں۔ نماز ایک ایسا عمل ہے، قیامت کے دن مسلمان سے جس چیز کا سب سے پہلے سوال ہوگا وہ ہے نماز۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اول ما یحاسب بہ یوم القیامت الصلاۃ، قیامت کے دن مسلمان سے جو پہلا سوال ہوگا وہ نماز کے متعلق ہوگا۔
نمازیں اگر پوری ہوں گی تو آگے بھی حساب کتاب ہوتا رہے گا اور اللہ کی نظر کرم ہوتی رہے گی، لیکن اگر نماز میں ہی پکڑ ہو گئی تو پھر آگے کی منزلیں مزید مشکل تر ہوتی چلی جائیں گی۔ دعا ہے اس رب کریم سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پہ فضل فرمائے، ہمیں اللہ نے موقع دیا ہے تو نماز کی ادائیگی کریں، اور جو نمازیں ہم سے چھوٹ گئی ہیں رمضان مبارک کے ان بابرکت لمحات میں ہم نیت کر لیں کہ اے پروردگار ہم عہد کرتے ہیں، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ان قضا نمازوں کو ادا کرنے کی کوشش کریں گے، اور آج سے ہماری یہ سعی ہے، ہماری کوشش ہے کہ ہم ان قضا نمازوں کو ادا کریں گے تو اللہ کی مدد بھی ہمارے ساتھ شامل حال ہو جائے گی۔ جس کے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے وہ کامیاب ہی کامیاب ہے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔